جس کے پاس ایمان جتنا مضبوط ہوگا اس کے پاس نیکیوں کے خزانے کی بھی اتنی ہی کثرت ہوگی، اور جس کے پاس نیکیوں کے خزانے جتنے زیادہ ہوں گے شیطان اسی قدر اسے لوٹنے کے لیے زور لگائے گا۔ یہ داستان اللہ کے ایک ایسے محبوب اور مقرب بندے کی ہے جو بے شمار مخلوقات کے دلوں کی دھڑکن ہے، جن کو ساری کائنات حضرت قطب الاقطاب، غوث الاغیاث، سید الاسیاد، شیخ الملک والجن والانس علی الطلاق، سیدنا غوث العظم الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی قدس اللہ سرہ النورانی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ کا مقام اولیاء الرحمن علیہم الرضوان میں بہت عرفہ و اعلیٰ ہے، جس کا اقرار سلاسل عالیہ کے ہر مرث اعلیٰ نے اپنی زبان سے خود کیا ہے۔ آپ کا اسم شریف عبد القادر ہے، آپ کی کنیت ابو محمد ہے، اور آپ کو محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین، غوث الاعظم وغیرہ جیسے القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد ماجد کی طرف سے حسنی اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی ہیں۔ والد کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے۔ آپ کا نام عبد القادر بن سید موسیٰ بن سید عبداللہ بن سید یحییٰ بن سید داؤد بن سید موسیٰ ثانی بن سید عبداللہ بن سید موسیٰ جون بن سید عبداللہ محض بن سید امام حسن مثنی بن سید امام حسن بن امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب تاریخ نے اپنے دامن میں کچھ یوں لکھا ہے۔ آپ کا اسم شریف عبد القادر بن امت الجبار بنت سید عبداللہ سومائی بن سید محمد بن سید جواد بن امام سید علی رضا بن سید امام موسیٰ کاظم بن سید امام جعفر صادق بن سید امام باقر بن سید امام زین العابدین بن سید امام حسین بن امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اولیاء اللہ کے ایک مقدس گھرانے کے چشم و چراغ ہیں۔ آپ کے نانا جان، دادا جان، والد، والدہ، پھوپھی جان، بھائی جان اور صاحبزادگان سب اولیاء الرحمن ہیں۔ اسی وجہ سے لوگ آپ کے خاندان کو اشراف کا خاندان کہتے ہیں۔ آپ کے والد محترم سید موسیٰ جنگی دوست جیلان شریف کے اکابر مشائخ میں سے تھے۔ آپ کی ولادت مبارکہ کی رات آپ کے والد ماجد نے دیکھا کہ سرور کائنات، فخر موجودات، منبع کمالات، باعث تخلیق کائنات احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں جلوہ افروز ہوئے اور ان سے فرمایا، اے ابو صالح، اللہ نے تم کو ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو اللہ عز و جل اور میرا محبوب ہے، اور اس کی اولیاء و اقطاب میں وہی شان ہوگی جو انبیاء اور مرسلین میں میری شان ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم رمضان المبارک 470 ہجری صبح صادق کے وقت بغداد شریف کے نزدیک قصبہ جیلان میں پیدا ہوئے۔ جس رات آپ کی ولادت ہوئی اس رات جیلان شریف میں 1100 بچے پیدا ہوئے جو سب کے سب اللہ کے ولی بنے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانہ مبارک کے درمیان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کا نشان تھا، جسے دیکھ کر آپ کا تمام خاندان آپ پر فخر کیا کرتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک میں والدہ محترمہ کا دودھ نوش نہ فرماتے، حتیٰ کہ یہ بات تمام شہر میں مشہور ہو گئی کہ سیدوں کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک میں دن کو دودھ نہیں پیتا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 5 سال تک پہنچی تو آپ نے پہلی مرتبہ کسی بزرگ کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الف لام میم سے لے کر 18 پارے زبانی سنا دیے۔ اس پر ان بزرگ نے فرمایا،
بیٹے اور پڑھیے؟ تو آپ نے جواباً کہا کہ بس مجھے اتنا ہی یاد ہے، کیونکہ میری ماں کو بھی اتنا ہی یاد تھا۔ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو وہ پڑھا کرتی تھی اور میں نے سن کر یاد کر لیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حج کے دن بچپن میں مجھے ایک مرتبہ جنگل میں جانے کا اتفاق ہوا اور میں ایک بیل کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا کہ اچانک اس بیل نے میری طرف دیکھ کر کہا، یا عبد القادر ما لہذا خلقت، اے عبد القادر، تم کو اس قسم کے کاموں کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا۔ یہ آواز سننے کے بعد میں گھبرا کر گھر لوٹا اور اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گیا تو دیکھا کہ میدان عرفات میں لوگ کھڑے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، امی جان، آپ مجھے راہ خدا کے لیے وقف فرما دیں اور مجھے بغداد جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں تاکہ میں وہاں جا کر علم دین حاصل کروں۔ والدہ ماجدہ نے مجھ سے اس کا سبب دریافت کیا تو میں نے بیل والا واقعہ عرض کیا تو آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ 80 دینار جو میرے والد ماجد کی وراثت تھے میرے پاس لے آئیں تو میں نے ان میں سے 40 دینار لے لیے اور 40 دینار اپنے بھائی سید ابو احمد کے لیے چھوڑ دیے۔ والدہ ماجدہ نے میرے 40 دینار میری گدڑی کے نیچے سی دیے اور مجھے بغداد جانے کی اجازت عنایت فرما دی۔ میری والدہ ماجدہ نے مجھے ہر حال میں راست گوئی اور سچائی کو اپنانے کی تاکید فرمائی اور جیلان کے باہر تک مجھے الوداع کہنے کے لیے تشریف لائیں اور فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، میں تجھے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے پاس سے جدا کرتی ہوں اور اب مجھے تمہارا منہ قیامت کو ہی دیکھنا نصیب ہوگا۔ حضور شاہ جیلان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب علم دین حاصل کرنے کی غرض سے میں جیلان سے بغداد شریف کو قافلے کے ہمراہ روانہ ہوا تو جب قافلہ ہمدان سے آگے پہنچا تو 60 ڈاکو قافلے پر ٹوٹ پڑے اور سارا قافلہ لوٹ لیا۔ کسی نے مجھ سے نہ پوچھا۔ ایک ڈاکو میرے پاس آ کر پوچھنے لگا، او لڑکے، تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں۔ ڈاکو نے پوچھا، کیا ہے؟ تو غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 40 دینار۔ ڈاکو نے پوچھا، کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا، گدری کے نیچے۔ ڈاکو آپ کی راست گوئی کو مذاق تصور کرتا ہوا چلا گیا۔ بعد میں دوسرا ڈاکو آیا، اس نے بھی آپ سے اسی طرح کے سوالات کیے اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی جوابات ارشاد فرماتے رہے اور وہ بھی اسی طرح مذاق سمجھتے ہوئے چلتا بنا۔ جب سب ڈاکو اپنے سردار کے پاس جمع ہوئے تو انہوں نے اپنے سردار کو غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بتایا تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا، تمہارے پاس کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، 40 دینار۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ اس کی تلاشی لو۔ تلاشی لینے پر جب آپ کی سچائی ثابت ہو گئی تو اس نے تعجب سے سوال کیا کہ تمہیں سچ بولنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا، والدہ ماجدہ کی نصیحت نے۔ ڈاکو کے سردار نے کہا، وہ نصیحت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری والدہ محترمہ نے مجھے ہمیشہ سچ بولنے کی تلقین فرمائی تھی اور میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں ہمیشہ سچ بولوں گا۔ ڈاکوؤں کو سردار رو کر کہنے لگا، یہ بچہ اپنی ماں کا کتنا فرما بردار ہے، اور افسوس کہ میں نے تمام عمر اپنے خالق حقیقی کی نافرمانی میں گزار دی۔ یہ کہہ کر وہ اسی وقت ان 60 ڈاکوؤں سمیت آپ کے دست حق پرست پر طائب ہوا اور قافلے کا لوٹا ہوا مال واپس کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن میں ہی اپنی ولایت کا علم ہو گیا تھا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکتب میں پڑھنے کے لیے تشریف لے جاتے تو فرشتے آپ کے ساتھ جاتے اور جب آپ مکتب پہنچ جاتے تو فرشتے لڑکوں سے فرماتے کہ اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دے دو۔ جب حضرت غوث پاک بچپن کی حالت میں تھے تو ایک مرتبہ ایک پیر صاحب کے دربار میں ایک باپردہ خاتون اپنے کمسن بیٹے کی لاش چادر میں لپیٹ کر سینے سے چمٹائے زارو قطار رو رہی تھی۔ اتنے میں حضرت غوث پاک دوڑتے ہوئے آئے اور ہمدردانہ لہجے میں اس عورت سے رونے کی وجہ پوچھی تو عورت روتے ہوئے کہتی ہے کہ میرا شوہر اپنے لخت جگر کے دیدار کی حسرت لیے
اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ بچہ اس وقت میرے پیٹ میں تھا اور اب یہی اپنے باپ کی نشانی اور میری زندگانی کا سرمایہ ہے۔ یہ بچہ بیمار ہو گیا تو میں اسے اسی خانقاہ میں دم کروانے لا رہی تھی کہ راستے میں اس نے دم توڑ دیا۔ میں پھر بھی اسے بڑی امید کے ساتھ لے کر حاضر ہو گئی کہ اس خانقاہ والے بزرگ کی ولایت بہت مشہور ہے اور ان کی نگاہ کرم سے اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، مگر وہ مجھے صبر کی تلقین کر کے اندر چلے گئے۔ یہ کہہ کر وہ خاتون پھر رونے لگی۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل پگھل گیا اور ان کی رحمت بھری زبان سے یہ الفاظ نکلے، محترمہ، آپ کا منا مرا ہوا نہیں بلکہ زندہ ہے، دیکھو تو صحیح، وہ حرکت کر رہا ہے۔ دکھیاری ماں نے بے تابی کے ساتھ اپنے بچے کی لاش سے کپڑا اٹھایا تو دیکھا کہ بچہ سچ مچ زندہ ہو چکا ہے اور ہاتھ پیر مار کر کھیل رہا ہے۔ اتنے میں خانقاہ والے بزرگ اندر سے واپس آئے، بچے کو زندہ دیکھ کر ساری بات سمجھ گئے اور لاٹھی اٹھا کر غوث پاک کی طرف لپکے اور یہ کہا کہ تو نے ابھی سے تقدیر خداوندی کے سربستہ راز کھولنے شروع کر دیے ہیں۔ غوث الاعظم وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور بزرگ ان کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے۔ غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان کی طرف مڑے اور بلند آواز سے پکارا، اے قبر والو، مجھے بچاؤ۔ تیزی سے دوڑتے ہوئے بزرگ اچانک رک گئے کیونکہ قبرستان سے تقریباً 300 مردے اٹھ کر غوث اعظم کی ڈھال بن چکے تھے اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا چاند سا چمکتا چہرہ لیے مسکرا رہے تھے۔ ان بزرگ نے بڑی حسرت سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا، ہم تیرے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے تیری مرضی کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک تو پہلے ہی حفظ کر لیا تھا، اس کے بعد آپ نے علم فقہ عرصہ دراز تک بہت بڑے فقہاء سے حاصل فرمایا، علم حدیث شریف بھی بہت بڑے محدثین سے حاصل فرمایا، علم تصوف آپ نے حضرت یوسف بن ایوب الحمدانی سے حاصل فرمایا۔ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، اصول، نحو اور بہت سے ظاہری اور باطنی علوم کے حامل تھے۔ آپ کے علمی، اخلاقی اور روحانی اوصاف اور خصائل پر علماء عظام نے آپ کو بڑے بڑے القابات سے یاد کیا ہے، جن میں سے چند ایک یہ ہیں: ذوالبیانین، کریم الجدین والطرفین، صاحب البرہانین والسلطانین، امام الفریقین والطریفین، ذو السراجین والمنہاجین، غوث الثقلین اور غوث الاعظم وغیرہ۔ غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم دین کی طلب میں بہت ساری تکالیف برداشت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، میں نے بڑی بڑی سختیاں اور مشقتیں برداشت کی، اگر وہ کسی پہاڑ پر گزرتی تو وہ بھی پھٹ جاتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دن رات بیابانوں اور جنگلوں میں رہا کرتا تھا، میرے پاس شیاطین ہیبت ناک شکلوں میں قطار در قطار آتے اور مجھ سے مقابلہ کرتے، مجھ پر آگ پھینکتے، مگر میں اپنے دل میں بے حد ہمت اور طاقت محسوس کرتا اور غیب سے آواز آتی، اے عبد القادر، اٹھو، ان کی طرف بڑھو، مقابلے میں ہم تمہیں ثابت قدم رکھیں گے اور تمہاری مدد کریں گے۔ پھر جب میں ان کی طرف بڑھتا تو وہ دائیں بائیں یا جدھر سے آتے اسی طرف بھاگ جاتے، لیکن ان میں سے میرے پاس صرف ایک ہی شخص آتا اور ڈراتا اور مجھے کہتا کہ یہاں سے چلے جاؤ، تو میں اسے ایک تمانچہ مارتا تو وہ بھاگتا نظر آتا، پھر میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا تو وہ غائب ہو جاتا۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار میں کسی جنگل کی طرف نکل گیا اور کئی روز وہاں پڑا رہا، کھانے پینے کو کچھ بھی نہ ہوتا تھا، مجھ پر پیاس کا غلبہ تھا۔ ایسے میں میرے سر پر بادل کا ایک ٹکڑا نمودار ہوا، اس میں سے کچھ بارش کے قطرے گرے جنہیں میں نے پی لیا۔ اس کے بعد بادل میں ایک نورانی صورت ظاہر ہوئی جس سے آسمان کے کنارے روشن ہو گئے اور ایک آواز گونجنے لگی، اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں، میں نے تمام حرام چیزیں تیرے لیے حلال کر دیں۔ میں نے اسی وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، ایک دم روشنی ختم ہو گئی اور اس نے دھوئیں کا روپ دھار لیا اور آواز آئی، اے عبد القادر، اس سے پہلے میں 70 اولیاء کو گمراہ کر چکا ہوں،
مگر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ میں نے کہا اے مردود، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ میرے رب کے فضل نے بچا لیا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بار نہایت خوفناک صورت والا ایک شخص جس سے بدبو کے بھبکے اٹھ رہے تھے آ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میں ابلیس ہوں اور آپ کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کیونکہ آپ نے مجھے اور میرے چیلوں کو تھکا دیا ہے۔ میں نے کہا دفع ہو، تو اس نے جانے سے انکار کیا۔ اتنے میں غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا جس نے اس کے سر پر ایسی زوردار ضرب لگائی کہ وہ زمین میں دھنس گیا، مگر پھر اس نے آگ کا شعلہ ہاتھ میں لے کر مجھ پر حملہ کیا۔ اتنے میں ایک نقاب پوش صاحب گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لائے اور انہوں نے مجھے تلوار دی۔ یہ دیکھ کر شیطان بھاگ کھڑا ہوا۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے دیکھا کہ شیطان دور بیٹھا اپنے سر پر خاک اڑا رہا ہے اور روتے ہوئے کہہ رہا ہے اے عبد القادر، میں آپ سے مایوس ہو گیا۔ میں نے کہا اے ملعون، دفع ہو، میں تجھ سے کبھی بھی بے خوف نہیں ہو سکتا۔ وہ بولا آپ کی یہ بات میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہے۔ اس کے بعد اس نے مجھ پر بہت سارے جال پھندے اور ہیلے ظاہر کیے اور میرے استفسار پر بتایا کہ یہ دنیا کے جال ہیں جن سے میں آپ جیسوں کا شکار کیا کرتا ہوں۔ میں 1 سال تک جد و جہد کرتا رہا یہاں تک کہ وہ سارے کے سارے جال ٹوٹ گئے۔ سرکار بغداد حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کرخ کے جنگلوں میں برسوں رہا ہوں، درختوں کے پتوں اور بوٹیوں پر میرا گزارا ہوتا۔ مجھے پہننے کے لیے ہر سال ایک شخص صوف کا ایک جبہ لا کر دیتا تھا جس کو میں پہنتا تھا۔ میں نے دنیا کی محبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے 1000 جتن کیے۔ میں گمنام رہا کرتا تھا۔ میری خاموشی کے سبب لوگ مجھے گونگا، نادان اور دیوانہ کہتے تھے۔ میں کانٹوں پر ننگے پاؤں چلتا تھا، خوفناک غاروں اور بھیانک وادیوں میں بے جھجک داخل ہو جاتا۔ دنیا بن سنور کر میرے سامنے ظاہر ہوتی مگر الحمدللہ میں اس کی طرف توجہ نہ کرتا۔ میرا نفس میرے آگے کبھی عاجزی کرتا کہ جو آپ کی مرضی ہوگی وہی کروں گا، اور کبھی مجھ سے لڑتا۔ اللہ عز و جل ہر دفعہ مجھے اس پر فتح نصیب کرتا۔ میں مدتوں مدائن کے بیابانوں میں رہا اور اپنے نفس کو مجاہدات میں لگاتا رہا۔ 1 سال تک گری پڑی چیزیں کھاتا اور بالکل پانی نہ پیتا، پھر 1 سال صرف پانی پر گزارا کرتا اور گری پڑی چیز یا کوئی اور غذا نہ کھاتا، پھر 1 سال بغیر کچھ کھائے پیے فاقے سے گزارتا۔ مجھ پر سخت آزمائشیں آتی۔ ایک بار سخت سردی کی رات میرا یوں امتحان لیا گیا کہ بار بار آنکھ لگ جاتی اور مجھ پر غسل فرض ہو جاتا۔ میں فوراً نہر پر آتا اور غسل کرتا۔ اس طرح میں نے ایک رات میں 40 بار غسل کیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبادتوں اور ریاضتوں میں عراق کے جنگلوں میں 25 برس گزار دیے۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں شہر میں کھانے کے ارادے سے گرے پڑے ٹکڑے یا جنگل کی کوئی گھاس یا پتی اٹھانا چاہتا، جب دیکھتا کہ دوسرے فقیر بھی اسی کی تلاش میں ہیں تو اپنے اسلامی بھائیوں پر ایثار کرتے ہوئے نہ اٹھاتا بلکہ یوں ہی چھوڑ دیتا تاکہ وہ اٹھا کر لے جائیں، اور خود بھوکا رہتا۔ جب بھوک کے سبب کمزوری حد سے بڑی اور قریب الموت ہو گیا تو میں نے پھول والے بازار سے ایک کھانے کی چیز جو زمین پر پڑی تھی اٹھائی اور ایک کونے میں جا کر اسے کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک اجمی نوجوان آیا، اس کے پاس تازہ روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت تھا۔ وہ بیٹھ کر کھانے لگا۔ اس کو دیکھ کر میری کھانے کی خواہش ایک دم شدت اختیار کر گئی۔ جب وہ اپنے کھانے کے لیے لقمہ اٹھاتا تو بھوک کی بے تابی کی وجہ سے بے اختیار جی چاہتا کہ میں منہ کھول دوں تاکہ وہ میرے منہ میں لقمہ ڈال دے۔ آخر میں نے اپنے نفس کو ڈانٹا کہ بے صبری مت کر، اللہ عز و جل میرے ساتھ ہے، چاہے موت آ جائے مگر میں اس نوجوان سے مانگ کر ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ یکا یک وہ نوجوان میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا بھائی آ جائیے، آپ بھی کھا لیجئے۔ میں نے انکار کیا۔ اس نے بہت اصرار کیا۔ میرے نفس نے مجھے کھانے کے لیے بہت ابھارا لیکن میں نے پھر بھی انکار ہی کیا، مگر اس نوجوان کے پہم اصرار پر میں نے تھوڑا سا کھا لیا۔
اس نے مجھ سے پوچھا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں نے کہا جیلان کا۔ تو وہ بولا کہ میں بھی جیلان کا ہوں۔ اچھا یہ بتائیے آپ مشہور زاہد حضرت سید ابو عبداللہ سومئی کے نواسے عبد القادر کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا وہ تو میں ہی ہوں۔ یہ سن کر وہ بے قرار ہو گیا اور کہنے لگا میں بغداد آنے لگا تو آپ کی امی جان نے آپ کو دینے کے لیے مجھے 8 سونے کی اشرفیاں دی تھیں۔ میں یہاں بغداد آ کر تلاش کرتا رہا مگر آپ کا کسی نے پتہ نہ دیا، یہاں تک کہ میری اپنی تمام رقم خرچ ہو گئی۔ 3 دن تک مجھے کھانے کو کچھ نہ ملا، میں بھوک سے نڈال ہو گیا اور میری جان پر بن گئی تو میں نے آپ کی امانت میں سے روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت خریدا۔ حضور آپ بھی بخوشی سے تناول فرمائیے کیونکہ یہ آپ ہی کا مال ہے۔ پہلے آپ میرے مہمان تھے اور اب میں آپ کا مہمان ہوں۔ بقیہ رقم پیش کرتے ہوئے بولا میں معافی کا طلبگار ہوں، میں نے اضطراری حالت میں آپ کی رقم ہی سے کھانا کھا لیا تھا۔ غوث الاعظم فرماتے ہیں میں بہت خوش ہوا اور میں نے بچا ہوا کھانا اور مزید کچھ رقم اس کو پیش کی، اس نے قبول کی اور چلا گیا۔ دیکھیے تو صحیح کہ ایک طرف ہمارے پیر و مرشد غوث اعظم ہیں، آپ نے سخت تنگ دستی اور فاقہ مستی کے باوجود غذا اور رقم کے معاملے میں بے حد ایثار سے کام لیا، جبکہ دوسری طرف غوث پاک کی عقیدت کا دم بھرنے والے نالائق مرید ہیں کہ بھوکے رہنے کی توفیق تو دور رہی، بالفرض 11ویں شریف کی نیاز کی بریانی ہی سامنے آ جائے تو حرص کا ایسا غلبہ طاری ہو جائے کہ جی چاہے بس سارے کا سارا تھال میں ہی کھا ڈالوں، بوٹی تو کجا کسی کو چاول کا ایک دانہ بھی نہ جانے پائے۔ اے عاشقان غوث اعظم، آپ کو بھی جب کبھی دوسروں کے ساتھ مل کر کھانے کا اتفاق ہو، بڑے بڑے نوالے بغیر چبائے جلد جلد نگلنے اور عمدہ بوٹیاں اپنی طرف سرکا لینے کی حرص غالب آ جائے، اس وقت اپنے پیر و مرشد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ اس حکایت کے ساتھ یہ فرمان مصطفیٰ بھی ذہن میں دہرا لیجئے گا۔ آپ نے فرمایا جو شخص اس چیز کو جس کی خود اسے حاجت ہو دوسرے کو دے دے تو اللہ عز و جل اسے بخش دیتا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم جیسے اپنے غلاموں کی نصیحت کے لیے فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میں 25 سال عراق کے ویرانوں میں پھرتا رہا اور 40 سال تک عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، 15 سال تک روزانہ بعد از نماز عشاء نوافل میں ایک قرآن پاک ختم کرتا رہا۔ ابتدا میں اپنے بدن کو رسی سے باندھ کر اس کا دوسرا سرا دیوار میں گڑی ہوئی کھونٹی سے باندھ دیا کرتا تھا کہ اگر نیند کا غلبہ ہو تو اس کے جھٹکے سے آنکھ کھل جائے۔ ایک رات جب میں نے اپنے معمولات کا قصد کیا تو نفس نے سستی کرتے ہوئے تھوڑی دیر سو جانے اور بعد میں اٹھ کر عبادت بجا لانے کا مشورہ دیا۔ جس جگہ دل میں یہ خیال آیا تھا اسی جگہ اور اسی وقت ایک قدم پر کھڑے ہو کر میں نے ایک قرآن کریم ختم کیا۔ اب اگر ہم سے 5 وقت کی نماز بھی نہ پڑھی جائے تو ہم کاہے کے عاشق غوث اعظم ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں ہرگز دفن نہ کیا جائے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حالت بیداری میں ظہر کی نماز سے پہلے شہنشاہ کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا تو رسول اعظم نے مجھ سے ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے تم واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کرتے ہوئے کہا اے میرے نانا جان، میں ایک اجمی شخص ہوں، فصحائے بغداد کے سامنے کس طرح تقریر کروں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنا منہ کھولو۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے منہ کھولا تو رسول اکرم نے اپنا لعاب مبارک 7 مرتبہ میرے منہ میں ڈالا اور فرمایا جاؤ اب واعظ و نصیحت کیا کرو اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دو۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز ظہر سے فارغ ہوا ہی تھا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیارت سے مشرف فرمایا اور انہوں نے بھی مجھ سے فرمایا بیٹا اپنا منہ کھولو۔ میں نے منہ کھولا تو انہوں نے میرے منہ میں 6 مرتبہ اپنا لعاب ڈالا اور فرمایا کہ بیٹا واعظ و نصیحت کیا کرو۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور والا
آپ نے 7 مرتبہ کیوں نہیں دھتکارا؟ تو حضرت علی نے فرمایا، بیٹا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کے پیش نظر حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ ابتدا میں میرے پاس 2 یا 3 آدمی بیٹھا کرتے تھے، پھر جب شہرت ہوئی تو میرے پاس خلقت کا ہجوم آنے لگا۔ اس وقت میں بغداد شریف کے محلہ حلبہ کی عیدگاہ میں بیٹھا کرتا تھا۔ لوگ رات کو مشعلیں اور لالٹینیں لے کر آتے، پھر اتنا اجتماع ہونے لگا کہ یہ عیدگاہ بھی لوگوں کے لیے ناکافی ہو گئی۔ اس وجہ سے باہر بڑی عیدگاہ میں ممبر رکھا گیا۔ لوگ دور دراز سے کثیر التعداد میں گھوڑوں، خچروں، گدھوں اور اونٹوں پر سوار ہو کر آتے۔ تقریباً 70,000 لوگوں کا اجتماع ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک مجلس میں علماء، فقہاء اور مشائخ وغیرہ بکثرت تعداد میں ہوتے تھے۔ آپ کی مجلس میں فاضل علماء جن کی تعداد 400 تھی، قلم اور دوات لے کر حاضر ہوتے تھے۔ آپ کی مجلس میں نہ تو کسی کو تھوک آتا تھا، نہ ہی کھنگارتا تھا، اور نہ ہی کوئی کسی سے کلام فرماتا تھا۔ کسی فرد کو مجلس میں کھڑے ہونے کی جرت بھی نہ ہوتی تھی۔ آپ کی تقریر دل پذیر سے لوگوں کی وجدانی کیفیت ہوتی تھی۔ عوام کی کثرت کی وجہ سے مدرسے کی عمارت کی وسعت ناکافی تھی۔ لوگ باہر فصیل کے نزدیک سرائے کے دروازے کے قریب سڑک پر بیٹھ جاتے۔ روز بروز کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر قرب و جوار کے مکانات شامل کر کے مدرسہ عالیہ کی عمارت کو وسیع کر دیا گیا۔ امراء نے مدرسے کی وسیع ترین عمارت بنوانے کے لیے زر کثیر خرچ کیا۔ فقراء اور صوفیاء نے اپنے ہاتھوں سے کام کیا۔ آپ کی مجلس مبارکہ میں باوجود یہ کہ ہجوم بہت زیادہ ہوتا تھا، لیکن آپ کی آواز مبارک جتنی نزدیک والوں کو سنائی دیتی تھی اتنی ہی دور والوں کو بھی سنائی دیتی تھی، یعنی دور اور نزدیک والے حضرات یکساں آپ کی آواز مبارک بالکل صاف سنتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس شریف میں اولیاء اللہ، انبیاء کرام جسمانی حیات کے ساتھ اور ارواح کے ساتھ اور جن اور ملائکہ تشریف فرما ہوتے تھے، اور حبیب رب العالمین بھی تربیت و تائید کے لیے جلوہ فرما ہوتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام تو اکثر اوقات مجلس شریف میں شامل ہوتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن جمعہ، منگل اور بدھ کو واعظ و نصیحت کے لیے متعین فرمایا ہوا تھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جلد رونے والے، نہایت خوف والے، باہیبت، مستجاب الدعوات، کریم الاخلاق، خوشبودار پسینے والے، بری باتوں سے دور رہنے والے، حق کی طرف لوگوں سے زیادہ قریب ہونے والے، نفس پر قابو پانے والے، انتقام نہ لینے والے، سائل کو نہ جھڑکنے والے، علم سے مہذب ہونے والے، آداب شریعت آپ کے ظاہری اوصاف اور حقیقت آپ کا باطن تھا۔ احکام خداوندی کی خلاف ورزی دیکھ کر بہت غصے ہوتے اور سختی فرماتے، لیکن اپنی ذات کی خاطر کسی سے ناراض نہ ہوتے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کسی کی مدد نہ فرماتے، کسی سائل کا سوال رد نہ فرماتے، خواہ وہ ان کے جسم کے کپڑوں کا سوال کرتا۔ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچے مقام پر جلوہ افروز ہو کر بیان فرماتے تو لوگ آپ کے کلام مبارک کو بغور سنتے اور عمل پیرا ہوتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجتماع میں شریک ہونے والوں کی دلی کیفیات کے مطابق بیان فرماتے اور کشف کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہوتے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ منبر پر کھڑے ہوتے تو آپ کے جلال کی وجہ سے لوگ بھی کھڑے ہو جاتے، اور جب آپ ان سے فرماتے کہ چپ رہو تو سب ایسے خاموش ہو جاتے کہ آپ کی ہیبت کی وجہ سے ان کی سانسوں کے علاوہ کچھ بھی سنائی نہ دیتا۔ حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، میرے ہاتھ پر 500 سے زیادہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اسلام قبول کیا، اور 1 لاکھ سے زیادہ ڈاکو، چور، فساق و فجار، فسادی اور بدعتی لوگوں نے توبہ کی۔ کوئی مجلس ایسی نہ ہوتی جس میں یہود و نصارہ اسلام قبول نہ کرتے، یا کوئی ڈاکو، قزاق، قاتل النفس، مفسد اور بدعتی لوگ آپ کے دست حق پرست پر توبہ نہ کرتے۔ حضرت غوث الاغیاث رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 علوم میں تقریر ارشاد فرماتے تھے۔ آپ کے مدرسے عالیہ میں لوگ آپ سے تفسیر، حدیث، فقہ اور کلام کا علم پڑھتے تھے۔ دوپہر سے پہلے
اور بعد میں دونوں وقت تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، اصول اور نحو لوگوں کو پڑھاتے اور ظہر کے بعد قراتوں کے ساتھ قرآن مجید پڑھاتے تھے۔ علماء عراق اور گرد و نواح کے علماء اور دنیا کے گوشے گوشے سے آپ کے پاس فتوے آتے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر مطالعہ، تفکر اور غور و خوض کے جواب ارشاد فرماتے۔ حاذق علماء اور بہت بڑے فضلاء میں سے کسی کو بھی آپ کے فتوے کے خلاف کلام کرنے کی کبھی جرت نہیں ہوئی۔ علماء عراق کے سامنے آپ کے فتاویٰ پیش ہوتے تو ان کو آپ کی علمی قابلیت پر سخت تعجب ہوتا تھا اور وہ یہ پکار اٹھتے تھے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ان کو ایسی علمی نعمت سے نوازا ہے۔ بلاد عجم میں آپ کے پاس ایک بہت ہی عجیب سوال آیا کہ ایک شخص نے 3 طلاقوں کی قسم اس طرح کھائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرے گا کہ جس وقت وہ عبادت میں مشغول ہوگا تو لوگوں میں سے کوئی بھی وہ عبادت نہ کرتا ہوگا۔ اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو اس کی بیوی کو 3 طلاقیں ہو جائیں گی، تو ایسی صورت میں کون سی عبادت کرنی چاہیے؟ اس سوال سے علماء عراق حیران اور ششدر رہ گئے اور اس کا جواب نہ دے سکنے کا اعتراف کیا اور اس مسئلے کو حضور غوث پاک کی خدمت اقدس میں پیش کیا تو آپ نے فوراً اس کا جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص مکہ مکرمہ چلا جائے اور طواف کی جگہ صرف اپنے لیے خالی کرائے اور تنہا 7 مرتبہ طواف کر کے اپنی قسم کو پورا کر لے۔ اس شافی جواب سے علماء عراق کو نہایت ہی تعجب ہوا کیونکہ وہ اس سوال کے جواب سے عاجز آ گئے تھے۔ 528 ہجری میں آپ کے مدرسہ نظامیہ کی وسیع عمارت تیار ہو گئی۔ آپ نے بڑی جد و جہد سے درس و تدریس، اخطاء و وعظ کے کاموں کو شروع فرمایا۔ دور دراز سے لوگ حاضر ہوتے، علماء و صلحاء کی ایک عظیم جماعت تیار ہو گئی۔ آپ سے علم و عرفان حاصل کر کے اپنے اپنے شہروں کو لوگ واپس چلے گئے اور تبلیغ میں مصروف ہو گئے۔ تمام عراق میں آپ کے مریدین پھیل گئے۔ آپ کے اوصاف و خصائل حمیدہ کی وجہ سے لوگوں نے مختلف قسم کے القابات سے آپ کو ملقب کیا۔ بہت سے علماء اور فضلاء شرف تلمذ سے مشرف ہوئے اور خلق کثیر آپ کے علم و عرفان سے فیض یاب ہوئی جن کی تعداد بے حد اور بے شمار ہے۔ امراء، سلاطین اور ہر خاص و عام کو آپ نیک باتیں بتاتے اور برائی کو روکنے اور اس سے بچنے کی تاکید فرماتے، اور جو کوئی ظالم شخص کو حاکم مقرر کرتا تو اسے منع فرماتے۔ آپ کو برائی سے روکنے پر کسی سے قطعاً خوف و خطر نہ ہوتا۔ بادشاہوں اور دنیا کے حکام کی وقعت بحیثیت دنیا آپ کی نگاہ میں مطلقاً نہ تھی۔ بادشاہوں سے گفتگو نہایت بے باکی سے فرماتے اور ان کو نصیحت فرماتے تو ایسی کھری کھری اور بے لاگ باتیں ہوتی جن کی کوئی حد نہیں۔ شیخ ابو العباس الخضر الحسین موصلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم کئی لوگ حضرت غوث الثقلین کے مدرسے میں حاضر تھے کہ خلیفۃ المستنجد باللہ ابو المظفر یوسف حاضر ہوا اور اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سلام کیا اور آپ کے سامنے مؤدب طریقے سے بیٹھ گیا۔ خلیفہ آپ کی خدمت میں واعظ و نصیحت حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا اور اپنے ساتھ 10 عدد تھیلیاں جو روپوں سے بھرپور تھیں لایا اور آپ کی خدمت میں ان کا نذرانہ پیش کیا۔ آپ نے ان تھیلیوں کو قبول کرنے سے انکار فرما دیا۔ خلیفے نے بہت زیادہ اصرار کیا تو آپ نے بہت زیادہ اصرار کرنے کی بنا پر ان میں سے 2 تھیلیاں جو عمدہ تھیں اٹھا لیں، ایک کو دائیں اور دوسرے کو بائیں ہاتھ میں پکڑ کر نچوڑا تو ان تھیلیوں سے خون ٹپکنے لگا۔ آپ نے خلیفہ وقت کو فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے کہ لوگوں کا خون نچوڑ کر میرے پاس لائے ہو؟ خلیفہ یہ سن کر بے ہوش ہو گیا۔ کوئی بھی خلیفہ وقت حضور کی مجلس میں حاضر ہوتا تو آپ کے مبارک ہاتھوں کو بوسہ دیتا اور ادب سے دست بستہ آپ کے سامنے بیٹھ جاتا۔ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت کو کبھی تحریر لکھتے تو اس انداز سے لکھتے جیسے بادشاہ ماتحت کو فرمان جاری کرتا ہے۔ خلیفہ آپ کی تحریر کو دیکھتا اور چوم کر آنکھوں اور سر پر رکھتا اور زبان سے ہی کہتا کہ حضرت کا فرمان بالکل درست ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سچائی میری شان و شوکت اور عظمت کا دار و مدار ہے۔
میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، حتیٰ کہ مکتب میں پڑھنے کے دوران بھی کبھی کذب بیانی سے کام نہیں لیا۔ ایک مرتبہ ایک بی بی سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اپنا بیٹا چھوڑ گئی اور کہا کہ حضور، میرے اس بیٹے کو آپ سے بہت ہی محبت اور الفت ہے، میں اسے اپنا حق معاف کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے لیے اس کی تربیت فرمائیں۔ آپ نے اسے قبول فرما لیا، مجاہدے اور سلوک کی منزلیں طے کرانا شروع کرا دیں۔ ایک روز وہ عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو دیکھا کہ اس کا لڑکا بھوک اور شب بیداری سے بہت کمزور ہو گیا ہے اور اس کا رنگ زرد ہو گیا ہے اور وہ جو کی روٹی کھا رہا ہے۔ جب بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی تو دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک برتن میں مرغی کی ہڈیاں رکھی ہیں جسے حضور نے تناول فرمایا تھا۔ عرض کی، اے میرے مولا، حضور تو مرغی کھائیں اور میرا بچہ جو کی روٹی۔ یہ سن کر حضور پرنور رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا دست اقدس ان ہڈیوں پر رکھا اور فرمایا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا جو بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ فرمائے گا۔ یہ فرمانا تھا کہ مرغی فوراً زندہ صحیح سالم کھڑی ہو کر آواز کرنے لگی۔ حضور اقدس نے جواب دیا، جب تیرا بیٹا اس درجے تک پہنچ جائے گا تو جو چاہے گا سو کھائے گا۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک کھانا کھلانا اور حسن اخلاق افضل و اکمل ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے ہاتھ میں پیسہ نہیں ٹھہرتا، اگر صبح کو میرے پاس 1000 دینار آئیں تو شام ان میں سے ایک پیسہ بھی نہ بچے، غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دوں اور لوگوں کو کھانا کھلاؤں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ روٹیاں پکوا کر غرباء اور فقراء جو حاضر خدمت ہوتے ان میں تقسیم فرماتے، اور جو کچھ بچ جاتا مغرب کے بعد آپ کا خادم روٹیاں لے کر کھڑا ہو جاتا اور بآواز بلند اعلان کرتا کہ جس کسی کو روٹی کی ضرورت ہو تو لے جائے، اگر کوئی مسافر کھانا کھا کر رات بھی بسر کرنا چاہتا ہے تو وہ یہاں رات بسر کر سکتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ہدیے، نذرانے اور تحائف اس کثرت سے آتے تھے جن کا شمار نہیں ہو سکتا، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نذرانوں کو ہاتھ میں نہ لیتے بلکہ نذرانے پیش کرنے والے آپ کے مصلے کے نیچے نذرانے رکھ دیتے تو آپ ان میں سے کچھ حاضرین میں تقسیم فرماتے اور کچھ پیش کرنے والوں کو عنایت فرماتے۔ رقم وغیرہ کے متعلق اپنے خادم کو ارشاد فرماتے کہ مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے نان بائی اور سبزی فروش کے حوالے کر دو۔ روزانہ شب کو آپ کا دسترخوان بچھایا جاتا تھا جس پر آپ اپنے مہمانوں کے ہمراہ کھانا تناول فرماتے۔ غرباء، مساکین کے ساتھ آپ زیادہ دیر بیٹھا کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی تناول فرماتے۔ طلباء بھی اکثر تعداد میں آپ کے دسترخوان سے ہی کھانا کھاتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بے شمار کرامات ہیں۔ ایک مرتبہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک چاہنے والے کے بیمار پڑ جانے پر اس کی عیادت کے لیے گئے تو آپ نے ان کے گھر ایک کبوتری اور قمری کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ بیمار شخص نے عرض کیا، حضور والا، یہ کبوتری 6 ماہ سے انڈے نہیں دیتی اور یہ قمری 9 ماہ سے نہیں بولتی۔ یہ سن کر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبوتری کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا کہ اپنے مالک کو فائدہ پہنچایا کرو، اور قمری کو فرمایا کہ اپنے خالق کی تسبیح کیا کرو۔ کبوتری عمر بھر انڈے دیتی رہی اور قمری نے اسی دن سے بولنا شروع کر دیا، جسے سن کر اہل بغداد بہت محظوظ ہوتے۔ ایک دفعہ دریائے دجلہ میں زوردار سیلاب آ گیا۔ دریا کے طغیانی کی شدت کی وجہ سے لوگ ہراساں اور پریشان ہو گئے اور حضرت غیث الکونین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر مدد کی درخواست کرنے لگے۔ حضرت نے اپنا عصا مبارک پکڑا اور دریا کی طرف چل پڑے، اور دریا کے کنارے پر پہنچ کر آپ نے عصا مبارک کو دریا کی اصلی حد پر نصب کر دیا اور دریا کو فرمایا کہ بس یہیں تک۔ آپ کا فرمانا ہی تھا کہ اسی وقت پانی کم ہونا شروع ہو گیا اور آپ کے عصا مبارک تک آ گیا۔ ایک مرتبہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بغداد کی نظر سے اوجھل ہو گئے اور کافی عرصہ تک غائب رہے۔ جب لوگوں نے آپ کو تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ آپ کو دجلہ کی جانب جاتے دیکھا گیا ہے۔ جب ان کو تلاش کرتے ہوئے ان کے مرید دریائے دجلہ پر پہنچے تو دیکھا کہ آپ پانی پر چلتے ہوئے ان کی طرف آ رہے ہیں۔
اور مچھلیوں کی تعداد کثرت سے آپ کے پاس حاضر ہو کر سلام عرض کرتی ہے اور آپ کے دست اقدس کو چومتی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت غوث پاک مجلس میں وعظ فرما رہے تھے اور اہل مجلس ہمتاً گوش ہو کر آپ کے ارشادات سن رہے تھے، اور ہوا بہت تیز چل رہی تھی کہ ایک چیل نے مجلس کے اوپر چکر لگانا اور زور زور سے چلانا شروع کر دیا، جس سے حاضرین اس چیل کی طرف توجہ کرنے لگے۔ تو آپ نے زبان مبارک سے فرمایا، اے ہوا، اس چیل کے سر کو پکڑ لے۔ اتنا فرمانا ہی تھا کہ اس چیل کا سر جدا ہو کر زمین پر گر پڑا۔ پھر جب آپ کا وعظ ختم ہوا تو آپ منبر شریف سے اترے اور اس چیل کا سر اور دھڑ دونوں کو ملا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے اپنا ہاتھ مبارک اس پر پھیرا تو وہ اللہ کے اذن سے زندہ ہو گئی اور اڑنے لگی۔ ایک دن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محلے سے گزر رہے تھے کہ ایک مسلمان اور عیسائی آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ آپ نے جھگڑے کی وجہ پوچھی تو مسلمان نے عرض کیا کہ حضور والا، یہ عیسائی کہتا ہے کہ ہمارے حضرت عیسیٰ تمہارے نبی پاک سے افضل ہیں، اور میں کہتا ہوں یہ غلط ہے، بلکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ سے افضل ہیں۔ یہ سن کر غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائی سے فرمایا کہ تمہارے پاس حضرت عیسیٰ کے افضل ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تو عیسائی نے جواب دیا کہ ہمارے نبی مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں نبی نہیں ہوں بلکہ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابع اور غلام ہوں۔ اگر میں مردہ زندہ کر دوں تو کیا تم ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ گے؟ تو عیسائی نے جواب دیا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، تم مجھے بہت ہی پرانی قبر دکھاؤ تاکہ تم کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت کا یقین ہو جائے۔ تو اس نے آپ کو ایک پرانی سی قبر دکھائی۔ آپ نے فرمایا، حضرت عیسیٰ مردہ زندہ کرتے وقت کیا کلام فرماتے تھے؟ تو اس نے عرض کیا، کم بِإِذْنِ اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ صاحب قبر دنیا میں گویہ تھا، اگر تو چاہے تو یہ قبر سے گاتا ہوا اٹھے گا، تمہارے لیے یہ بھی کر سکتا ہوں۔ تو عیسائی نے جواب دیا، ٹھیک ہے، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ پس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر کی طرف متوجہ ہو کر کہا، میرے حکم سے اٹھ۔ پس قبر شک ہوئی اور مردہ زندہ ہو کر گاتا ہوا باہر نکل آیا۔ جب عیسائی نے آپ کی یہ کرامت اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت دیکھی تو حضرت غوث پاک کے دست اقدس پر مشرف با اسلام ہوا۔ صحیح بخاری میں حدیث قدسی ہے، میرے مقرب اور مقبول بندے اگر مجھ سے کوئی سوال کریں تو میں ان کو وہ چیز ضرور عطا فرماتا ہوں۔ ایک بار سرکار بغداد حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دریا کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں ایک 90 سال کی بڑھیا کو دیکھا جو زار و قطار رو رہی تھی۔ ایک مرید نے بارگاہ غوثیت میں عرض کیا، مرشدی، اس ضعیفہ کا اکلوتا خوبرو بیٹا تھا، بیچاری نے اس کی شادی رچائی، دولہا نکاح کر کے دلہن کو اسی دریا میں کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا کہ کشتی الٹ گئی اور دلہا دلہن سمیت ساری بارات ڈوب گئی۔ اس واقعے کو آج 12 سال گزر چکے ہیں، مگر ماں کا جگر ہے، بیچاری کا غم جاتا نہیں ہے۔ یہ روزانہ یہاں دریا پر آتی ہے اور بارات کو نہ پا کر رو دھو کر چلی جاتی ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اس ضعیفہ پر بڑا ترس آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، چند منٹ تک کچھ ظہور نہ ہوا۔ بے تاب ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ، اس قدر تاخیر کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد ہوا، اے میرے پیارے، یہ تاخیر خلاف تقدیر نہیں ہے، ہم چاہتے تو ایک حکم کن سے تمام زمین و آسمان پیدا کر دیتے، مگر بمقتضائے حکمت 6 دن میں پیدا کیے۔ بارات کو ڈوبے ہوئے 12 سال ہو چکے ہیں، اب نہ وہ کشتی باقی رہی ہے نہ ہی اس کی کوئی سواری، تمام انسانوں کا گوشت وغیرہ بھی دریائی جانور کھا چکے ہیں۔ ریزہ ریزہ کو اجزائے جسم میں اکٹھا کروا کر دوبارہ زندگی کے مرحلے میں داخل کر دیا ہے، اب ان کی آمد کا وقت ہے۔ ابھی یہ کلام اختتام کو بھی نہ پہنچا تھا
کہ یکایک وہ کشتی اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ بما دولہا اور دلہن و باراتی پانی کی سطح پر نمودار ہوئی اور چند ہی لمحوں میں کنارے تک پہنچ گئی۔ تمام باراتی سرکار بغداد رضی اللہ تعالی عنہ سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے۔ اس کرامت کو سن کر بے شمار کفار نے آ کر سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا۔ وہ وقت بھی آیا جب اللہ نے آپ کو وہ بلند مقام عطا فرمایا کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مجلس میں عراق کے اکثر مشائخ کرام اور سب حضرات کے سامنے واعظ و نصیحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا شیخ علی بن الہیتی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور منبر شریف کے پاس جا کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا قدم مبارک اپنی گردن پر رکھ لیا۔ بعد میں تمام حاضرین نے اپنی گردنیں جھکائیں۔ جس وقت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے بغداد میں ارشاد فرمایا تو اس وقت خواجہ غریب نواز سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی جوانی کے دنوں میں ملک خراسان کے دامن کوہ میں عبادت کرتے تھے۔ وہاں بغداد شریف میں ارشاد ہوتا ہے اور یہاں غریب نواز اپنا سر جھکاتے اور اتنا جھکاتے ہیں کہ سر مبارک زمین تک پہنچ جاتا ہے اور فرماتے ہیں، آپ کے دونوں قدم مبارک میرے سر پر ہیں اور بلکہ میری آنکھوں پر ہیں۔ اسی طرح تمام اولیاء اللہ نے آپ کے اس حکم پر اپنی گردنیں جھکائیں۔ شیخ خلیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سرور کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ کا اعلان فرمایا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبد القادر نے سچ کہا ہے، اور کیوں نہ کہتے جبکہ وہ قطب زمانہ اور میری زیر نگرانی ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، تمہارا ظاہر و باطن میرے سامنے آئینے کی طرح ہے۔ اگر شریعت کی روک میری زبان پر نہ ہوتی تو میں تم کو بتاتا کہ کیا کھاتے ہو اور کیا پیتے ہو اور کیا جمع رکھتے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔ اگر میرا مرید مغرب میں ہوا اور میں مشرق میں ہوا، اگر میرے مرید کا صدر کھل گیا تو میں اس کے صدر کی پردہ پوشی کروں گا۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حضور والا، اگر کوئی شخص آپ سے بیعت تو نہ کرے مگر آپ کا ارادت مند رہے اور اپنی نسبت کا اظہار آپ سے کرے تو کیا وہ آپ کے مریدین میں شمار ہوگا اور ان کی فضیلتوں میں شریک ہوگا کہ نہیں؟ تو آپ نے فرمایا، جس شخص نے اپنے آپ کو میری طرف منسوب کیا اور میرے ارادت مندوں کے حلقے میں شامل ہو گیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا اور اس پر رحمت نازل فرمائے گا۔ اگرچہ اس شخص کا یہ طریقہ مکروہ ہے مگر ایسا شخص میرے اصحاب اور مریدین میں سے ہے، اور میرے پروردگار نے اپنے فضل و کرم سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے تمام اصحاب اہل مذہب میرے طریقے پر چلنے والوں اور مجھ سے محبت کرنے والوں کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ آپ فرماتے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ کی عزت و جلالت کی قسم ہے، میرا ہاتھ میرے مریدوں پر اس طرح ہے جس طرح زمین پر آسمان کا سایہ ہے۔ اگر میرے مرید عالی مرتبہ نہیں ہیں تو کیا ہوا، میں تو اللہ کی کرم سے اس کی بارگاہ میں عالی مرتبہ ہوں۔ اے میرے مرید، خوش رہ اور بے باک ہاتھ بحکم رب العالمین، جو چاہے تو کر گزر کہ میرا نام جو بڑا ہے تیرے پاس ہے۔ اے میرے مرید، تو مت ڈر، اللہ کریم میرا رب ہے، اس نے مجھے رفعت و بلندی عطا فرمائی ہے اور میں اپنی امیدوں کو پہنچا ہوں۔ خدا تعالیٰ کے تمام شہر اور ملک میری نگاہ میں رائی کے دانے کی طرح ہے اور میرے حکم اتصال میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جملہ اقطاب کا مختار بنایا ہے، بس میرا حکم ہر حال میں جاری ہے۔ کوئی مہینہ اور سال ایسا نہیں جو اپنے ظہور سے پہلے میرے پاس نہ آئے۔ سورج روزانہ طلوع ہوتے وقت مجھے سلام عرض کرتا ہے اور ہر نیا سال جب آتا ہے تو مجھے سلام عرض کرتا ہے۔ جو کچھ اس سال بھر میں وقوع پذیر ہونا ہوتا ہے
اس کی مجھے خبر دیتا ہے، اور ہر ہفتہ جب شروع ہوتا ہے تو مجھ پر سلام عرض کرتا ہے، اور جو کچھ ہفتہ بھر میں ہونا ہوتا ہے اس کی مجھے خبر دیتا ہے، اور ہر دن مجھے سلام کرتا ہے، اور دن بھر میں جو کچھ ہونا ہوتا ہے اس کی مجھے خبر دیتا ہے۔ مجھے اپنے رب جلیل کی عزت و عظمت کی قسم، میرے سامنے نیک بخت اور بدبخت لوگ پیش کیے جاتے ہیں، میری نظر لوح محفوظ پر ہوتی ہے، میں اللہ تعالیٰ کے علوم اور مشاہدات کے سمندروں میں تیرنے والا ہوں، میں زمین میں تم پر اللہ تعالیٰ کی حجت ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب ہوں اور زمین پر ان کا وارث ہوں۔ قیامت تک میرے مریدوں، محبوں اور دوستوں میں سے جو کوئی ٹھوکر کھائے گا، میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو سہارا دوں گا۔ مجھے اپنے رب کی عزت و جلال کی قسم، میرے قدم میرے رب کے سامنے برابر رکے رہیں گے یہاں تک کہ میں اور میرے مرید جنت میں نہ چلے جائیں۔ حضرت محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، قدس اللہ سرہ النورانی، توحید خالص، اطاعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اقامت دین مبین اور احیاء اسلام کے عظیم علمبردار تھے۔ حضرت کے ابتدائی دور میں طرح طرح کے فتنوں کا سیلاب تھا۔ اگر ایک طرف فسق و فجور، بدعات اور منکرات کا زور تھا تو دوسری طرف اعتزال الحاد اور زندقہ کا بازار گرم تھا، لیکن آپ نے ان سب کا مقابلہ کرتے ہوئے عمر بھر مخلوق خدا کو شریعت مطہرہ کی تعلیم سے روشناس کرایا۔ ایک خلق کثیر آپ کے علم و عرفان سے بھرپور ملفوظات و ارشادات سے سرور کون و مکان، شہنشاہ دو جہاں، سیاح لا مکان، مالک زمین و آسمان، خدا کے محبوب، دانائے غیوب، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلدادہ اور عاشق ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، ہمیشہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نقش قدم پر چلو، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ لہذا کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن کسی حال میں نہ چھوڑنا، نماز پنجگانہ کو پابندی سے ادا کرنا، اور اپنی ہر نماز اس خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرو کہ گویا یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ روزہ دار کو چاہیے کہ اپنے روزے کو مکروہات سے بچائے رکھے۔ انسان کو چاہیے کہ تمام ان کاموں اور اشیاء سے احتراز کرے جن سے شریعت مصطفی نے منع فرمایا ہے۔ جو شے انسان کو خدا تعالیٰ کی یاد سے غافل رکھے وہ دنیا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا کو دل سے نکال کر ہاتھ میں رکھے، تو پھر وہ اس کو دھوکہ نہ دے سکے گی۔ سچائی، راست بازی اختیار کرو۔ اگر یہ دونوں صفتیں نہ ہوتی تو کسی شخص کو بھی قرب الہی حاصل نہ ہوتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 561 ہجری کو بیمار ہوئے، اور علالت کے دوران آپ کے صاحبزادہ حضرت سیدی شیخ عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر یہ عرض کیا، حضور والا، مجھے کچھ وصیتیں ارشاد فرمائیے جن پر آپ کے انتقال کے بعد عمل کروں۔ تو آپ نے فرمایا، اے برخوردار، اللہ کے تقوی کو اپنے اوپر لازم کر لو، اللہ کے سوا کسی سے خوف نہ کرو، توحید کو لازم پکڑ لو۔ جب دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست ہو جائے تو اس سے کوئی چیز خالی نہیں رہتی، اور اس کے احاطہ علم سے کوئی چیز باہر نہیں نکلتی۔ میرے پاس سے ہٹ جاؤ، بے شک تمہارے علاوہ بھی میرے پاس کچھ اور حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کے لیے جگہ فراخ کر دو اور ان کے ساتھ ادب سے پیش آؤ اور جگہ کو تنگ نہ کرو۔ آپ ملائکہ کی جماعت اور ارواح مقربین کے آنے پر ان کو سلام کا جواب بار بار دے رہے تھے اور فرما رہے تھے، بسم اللہ، آؤ۔ آپ بار بار اپنا ہاتھ مبارک اٹھاتے اور ان کو دراز فرماتے اور زبان مبارک سے فرماتے تھے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض اوقات آپ فرماتے، توبہ کرو اور صف میں شامل ہو جاؤ، اور بعض اوقات آپ یہ بھی فرماتے، نرمی کرو۔ اس کے بعد آپ کے پاس حق آیا اور موت کے آثار شروع ہو گئے۔
اور زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہو گئے: میں مدد چاہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ، جو پاک اور برتر ہے اور ایسا زندہ ہے جسے موت کا خوف نہیں۔ پاک ہے وہ جو قدرت کے ساتھ سب پر غالب ہے اور بندوں کو موت کے ساتھ مجبور کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر آپ کی زبان مبارک سے اللہ اللہ کی آواز آنا شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ وہ آواز مخفی ہو گئی اور زبان مبارک آپ کے تالو سے جا ملی۔ پھر آپ کی روح مبارک کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ آپ کی اولاد کثرت تعداد میں تھی، جن میں سے زیادہ مشہور یہ ہیں: سیدنا شیخ عبد الوہاب، سیدنا شیخ عیسیٰ، سیدنا شیخ عبد العزیز، سیدنا شیخ عبد الجبار، سیدنا شیخ عبد الرزاق، سیدنا شیخ محمد، سیدنا شیخ عبداللہ، سیدنا شیخ یحییٰ، سیدنا شیخ موسیٰ، سیدنا شیخ ابراہیم۔